ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات الله محمد. خداوند عظیم نے یہ قرآن کریم ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اس اطمینان کے ساتھ انسان قرآن پہ عمل کرتا ہے کہ یہ خدا کا نوشتہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور یقیناً جو کچھ خدا نے فرمایا ہے وہی اس میں موجود ہے، نہ اس سے کچھ کم ہوا ہے نہ اس پر اضافہ ہوا ہے۔ یہ اطمینان ہمیں قرآن کے بارے میں ہے کہ خداوند عظیم نے جتنا فرمایا ہے وہ سب کا سب ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی غنیمت ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا کلام موجود ہو۔ دیکھیں، معصومین وہ ہستیاں جن کو خداوند عظیم نے کمال عطا فرمایا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ہم محروم ہیں، اپنے معصوم کے ساتھ ہماری دسترس نہیں ہے۔ ان کی ہدایات ہمیں پہنچتی رہتی ہیں، لیکن ہم اگر چاہیں کہ معصوم سے بالمشافہ کچھ بات پوچھ سکے تو وہ ہمارے امکان میں نہیں ہے۔ اختیار ان کا ہے، وہ جس سے مناسب سمجھتے ہیں خود ہی رابطہ کر لیتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ معروف ہے کہ مشہد کے ایک عالم تھے، سید ابو الحسن سیستانی، ابو الفضل سیستانی نام تھا ان کا۔ تو انہوں نے یہ بات کہیں سے سنی کہ مشہد کی مختلف مساجد میں اگر کوئی 40 شب جمعہ عبادت کرے تو حضرت کی ملاقات ہوتی ہے۔ جمکران کے بارے میں بھی یہی بات معروف ہے کہ 40 بدھ اگر کوئی جمکران میں مسلسل کو 1.5 سال لگ بھگ یہ عرصہ بنتا ہے، اگر جمکران میں 40 بدھ عبادت کریں تو حضرت سے ملاقات ہوتی ہے۔ ممکن ہے اس دوران ملاقات ہو جائے اور انسان متوجہ نہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے آپ جب کل حضرت تشریف لائیں گے، آپ حضرت کو دیکھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے اس ہستی کو پہلے بھی اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ تو حضرت یوسف کی مثال دی گئی ہے کہ آپ کی مثال یوسف والی ہے کہ یوسف کے بھائی جو ہے وہ یوسف کے سامنے بیٹھے رہے، باتیں بھی کرتے رہے اور اٹھ کے چلے بھی گئے، انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ وہی یوسف ہے جو ہمارا بھائی ہے۔ بین ہی یوسف زہرا بھی اسی طرح ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ آپ ممکن ہے اپنے امام کے پاس سے گزرتے ہوں، اپنی آبادی میں کہیں اور پر آپ نے ملاقات کی ہو، گفتگو کی ہو، پہچانا نہ ہو کہ آپ کا امام ہے۔ کل جب حضرت تشریف لائیں گے پھر دیکھنے کے بعد بہت سوں کو اندازہ ہوگا کہ اس ہستی کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ تو اختیار ان کا ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ابو الفضل سیستانی نے جب یہ سنا کہ اگر 40 شب جمعہ عبادت کی جائے مشہد کی مختلف مساجد میں تو حضرت سے ملاقات ہوتی، بیان کرتے ہیں کہ 40ویں شب جمعہ تھی۔ واضح ہے یہ کو 1.5 سال عرصہ لگ جاتا ہے۔ 40ویں شب جمعہ تھی، میں ایک بڑی غیر آباد سی مسجد تھی، چھوٹی سی، اس میں جا کر کے اول شب سے عبادت شروع کر دی تھی۔ آدھی رات کو مسجد سے باہر زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل گئے۔ کہتا میں نکل کے دوڑا مسجد سے، مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت تشریف فرما آئیں گے، نور جو پھیل گیا زمین پر۔ تو میں نکل کے دوڑا، ایک گھر تھا چھوٹا سا پرانا سا گھر، نور اس کے اندر سے آ رہا تھا۔ کہتا میں دروازہ کھول کے اندر پہنچا، ایک بڑھیا کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور حضرت اس جنازے پہ موجود تھے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جس میں لیاقت ہوتی ہے ہم خود ہی اس کی ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں، بس اپنے اندر ایسی لیاقت پیدا کرو کہ حضرت اپنی بارگاہ میں انسان کو قبول فرما لے۔ یہ ہے ہمارا تعلق ہمارے امام معصوم سے، یہ ہماری اپنی ذاتی لیاقت کی بنا پر ہے کہ معصوم آپ کو اپنی بارگاہ میں
قبول فرمائے، یہ بڑا اہم ہے۔ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے دو معصومین، ایک امام صادق علیہ السلام کا ہے اور ایک نام تاجدار امامت کا ہے۔ دونوں کا مشابہ واقعہ ہے کہ ایک خط لکھا، کسی نے آ کر کے کہا ہمارے علاقے کا جو حکمران ہے وہ کچھ مالیات ہیں وہ مجھ سے لینے ہیں۔ رہ والا بھی ایک شخص آیا، اس نے اسی طرح کی بات کی، اور جو حضرت نے نام امام نے لکھا تھا وہ کوہستان کہا گیا ایران کے علاقے کے حوالے سے، وہاں پہ بھی اسی کے مشابہ ہے۔ تو یہ امام صادق علیہ السلام سے خط لے کر کے پہنچے۔ حضرت نے اس رہ کے حکمران کو لکھا تھا کہ ایک سایہ ہے خداوند عظیم کے عرش کے نیچے، اس سائے میں خداوند عظیم کسی کو جگہ نہیں دیتا مگر اس کو جو اپنے بھائی کی کوئی مشکل حل کرے، جو اپنے مومن بھائی کی مشکل حل کرے، اور نفس قربتا، یا اس کی کوئی مصیبت دور کرے، یا ادخل سرورا فی قلبہ، یا اس کے دل کو خوش کرے۔ خداوند عظیم اس شخص کو عرش کے اس خاص سائے میں جگہ عطا کرتا ہے۔ واہ ہوا اخوکا، اور یہ تمہارا مومن بھائی ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے۔ یہ آدمی خط لے کر کے گیا اور دروازے پہ جب رات کو پہنچا اس کے، تو پیغام بھیجا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا خط لایا ہوں تمہارے نام۔ اس حاکم نے جب سنا تو وہ پاؤں ننگے دوڑتا ہوا دروازے پہ آیا، اس نے حضرت کا خط لیا، بوسے دیے، اور بار بار پوچھ رہا تھا یہ حضرت نے خود میرے نام لکھا ہے؟ کہا بالکل تمہارے نام لکھا۔ آیا، اپنی جگہ پہ اس بندے کو بٹھایا، اپنے ملازموں کو بلایا، جتنا مال ہے کہا اٹھا کر کے لے آؤ۔ ایک ایک چیز لاتے رہے، وہ اس کو نصف کرتا رہا، نصف تیری نصف میری۔ ہر تقسیم کے بعد کہتا تھا حل سررتوں کا، میں نے تجھے خوش کیا ہے؟ یہ کہتا تھا تم نے خوش کر دیا۔ مالیات سارے کاٹ دیے دفتروں سے، اپنا جتنا مال تھا سارے کا سارا آدھا آدھا تقسیم کر دیا، آدھا خود رکھ لیا، آدھا اسے دے دیا، غنی کر کے واپس بھیجا۔ یہ جب گھر آیا اس نے سوچا کہ میں اس نیکی کے بدلے میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہتا میں حج پہ جاتا ہوں، اس کے لیے دعا کروں گا حج پہ جا کر۔ حج پہ چلا گیا، وہاں سے حج کرنے کے بعد اس نے کہا جاؤں حضرت کی خدمت میں، حضرت کو بھی اطلاع دوں کہ آپ کے خط کے نتیجے میں اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ آیا نا جب حضرت کے پاس، اور حضرت کو ارشاد فرمایا کہ مولا میں اس طرح سے آپ کا خط لے گیا، اس طرح سے وہ باہر آیا، اس طرح سے مالیات ختم کی، اپنے مال کو تقسیم کیا۔ میں پھر حضرت سے پوچھتا رہا، حضرت اس نے جیسے مجھے خوش کیا تھا، مولا کیا آپ بھی خوش ہوئے اس کے اس عمل سے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا نہ میں صرف خوش ہوا ہوں، میرے آبا بھی خوش ہوئے ہیں، علی بھی خوش ہوئے ہیں، رسول بھی خوش ہوئے ہیں، خدا عرش پر خوش ہوا ہے، اس کے عمل سے خدا خوش ہوا ہے، رسول خوش ہوئے ہیں، ائمہ طاہرین خوش ہوئے ہیں۔ انسان عمل کرے اس طرح سے، اپنے امام کے ساتھ انسان کا رابطہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ امام کی بات کا اثر میری ذات پر کتنا ہونا چاہیے۔ مجھے خوشی کے لحاظ سے جب میں اپنی خوشی مناؤں تو مجھے دیکھنا چاہیے میرا امام آیا میری اس خوشی منانے پہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ میں غم مناؤں تو مجھے دیکھنا چاہیے میرا امام میرے اس غم منانے پہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ میں نے بشر حافی کا جو واقعہ پڑھا تھا وہ اسی لیے تھا کہ انسان کو مسلسل اپنے امام کی طرف دیکھنا چاہیے، امام راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اس عمل کو تب انجام دینا چاہیے، کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں اس دنیا میں، ہماری ایک نسبت قائم ہے آل محمد کے ساتھ، ہمیں اپنے ہر عمل و کردار میں اس نسبت کا خیال رکھنا چاہیے، تبھی ہم آل محمد کے ماننے والے بن سکتے ہیں اور وہ بھی اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما سکتے ہیں، ورنہ صرف نام کی حد تک بہت مشکل ہے۔ محبت امیر المؤمنین علیہ السلام کا فائدہ ہے معاشر میں پیدا پتہ چل جائے گا، جب روح یہاں تک پہنچتی ہے قبر میں تب بھی پتہ چل جاتا ہے انسان کو محبت امیر المؤمنین علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ اپنی جگہ پر
لیکن ہمیں یہاں سے جانا ہے شیعہ علی کے عنوان سے. صرف ایسا نہیں کہ جس کو خدا بند عظیم عذاب معاف کر دے، نہ ایسا نہیں، وہ خدا بند عظیم معاف کر دے گا. محبت امیر المؤمنین بہت بڑا اکسیر ہے، ہمیں جانا ہے یہاں سے محبت امیر المؤمنین کے عنوان سے، اس لیے کہ وہ وہاں پر موجود ہوں گے. یہ واقعہ بھی معروف ہے کہ حکم ابن عتیبہ کے گھر میں افراد موجود ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بوڑھا دروازے پہ داخل ہوا اور اس نے سلام عرض کیا، اور حضرت کو بھی سلام عرض کیا، لوگوں کو بھی، اور پھر حضرت سے عرض کیا یا ابن رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. حضرت نے لوگوں سے کہا اگر آپ اسے اجازت دیں آنے دیں. لوگوں نے راستہ دیا، وہ حضرت کے پاس آیا، اتنا قریب بیٹھا کہ اس کا زانو حضرت کے زانو کے ساتھ ملا ہوا تھا، اتنا قریب بیٹھا. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں اپنا دین آپ پر پیش کرنے آیا ہوں، اگر آپ تائید فرما دیں گے اسی دین پہ باقی رہوں گا، اگر آپ تبدیل کریں گے تو میں اس کو قبول کر لوں. حضرت نے فرمایا تم بیان کرو. اس نے بیان کرنا شروع کیا یا ابن رسول اللہ انی احبکم و احب کل من یحبکم، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے. وَأُبْغِضُ عَدُوَّكُمْ وَأُبْغِضُ كُلَّ مَن يُحِبُّ عَدُوَّكُمْ، آپ کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہوں اور ہر اس سے دشمنی رکھتا ہوں جو آپ کے دشمن سے محبت کرتا ہے. أُحِلُّ حَلَالَكُمْ، جس چیز کو آپ حلال کہتے ہیں میں بھی اسے حلال سمجھتا ہوں، جس چیز کو آپ حرام کہتے ہیں میں بھی اسے حرام سمجھتا ہوں. وَأَرْتَقِبُ أَمْرَكُمْ، اور آپ کی حکومت اور ظہور کا منتظر ہوں، یہ ہے میرا عقیدہ یا ابن رسول اللہ. فَهَلْ تَرْجُو لِي، یا ابن رسول اللہ اس عقیدے کے ساتھ کیا میرے لیے امید بخشش موجود ہے؟ عقیدہ دیکھ جو اس نے پیش کیا. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص اسی طرح تمہاری طرح داخل ہوا، اس نے میرے بابا سے اسی طرح کے سوالات کیے، اور جب اس نے پوچھا کہ مولا اس عقیدے کے ساتھ میرے لیے بخشش کا امکان کیسا ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا اذا بلغت الی ہنا، تمہاری روح جب یہاں تک پہنچے گی نا، یہاں میں بھی موجود ہوں گا، میرے بابا علی بھی موجود ہوں گے، بابا حسین بھی موجود ہوں گے، جد علی بھی موجود ہوں گے، رسول بھی موجود ہوں گے. تم ایسی چیزیں دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. یا علی یا علی، وہ تو موجود ہوں گے جب آپ یہاں سے دنیا سے جاتے ہیں. مولا نے ارشاد فرمایا تھا یا ہار و ہمدانہ میں یمت یارانی مومنن کانا او کافرہ، اے حارث ہمدانی جو بھی مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے چاہے مومن ہو یا کافر ہو. علی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جب کوئی علی کا چاہنے والا وہاں پہ حالت انتظار میں، تو اسرائیل کو خصوصی طور پر ملک الموت کو حضرت ارشاد فرماتے ہیں ملک الموت یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کا خیال کرنا. ملک الموت عرض کرے گا یا امیر المؤمنین میں اس کے اوپر ماں سے زیادہ شفقت سے پیش آؤں، یہ آپ کا چاہنے والا ہے مولا، میں ماں سے زیادہ شفقت کروں گا. اس واسطے وہ تو محبت امیر المؤمنین کا یہ اثر ہے. اور ملک الموت کو حکم دیا ہے خدا بند عظیم نے ان ہستیوں کی اطاعت کرنے کی. اگر وہ کہہ دیں ملک الموت کو اجازت دے دیں اس کی روح کو قبض کرنے کی، وہ قبض کر لے گا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو قبض نہیں کرے گا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک شخص بلخ سے، پتہ نہیں میں نے یہاں تو نہیں پڑھا، لگتا یہی ہے، ایک شخص بلخ سے حج پہ آتا ہے، مومن ہے افغانستانی، تو حج کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ہر سال حضرت کے لیے تحفے تحائف ضرور لاتا تھا. ایک سال بیوی نے کہا
کہ آپ ان کے لیے جن کے پاس جاتے ہیں مدینہ میں ہر سال تحفے لے جاتے ہیں، کبھی انہوں نے بھی تمہیں کوئی تحفہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ تم تو اتنے تحفے لے جاتے ہو۔ اس نے کہا خدا کی بندی، وہ اس کائنات کے مالک ہیں، یہ میرے تحفوں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں اپنے ایمان کی خاطر انہیں پیش کرتا ہوں، ان کا احسان ہے کہ وہ قبول کر لیتے ہیں، انہیں میرے تحفوں کی کیا ضرورت ہے۔ اب جب گیا حج کے بعد حضرت کی خدمت میں اپنے تحائف پیش کر دیے، کھانے کا وقت ہوا، ہاتھ جب دھلا رہا تھا نا حضرت کے، کوزے میں پانی ہے، نیچے ایک برتن پڑا ہوا ہے جس میں وہ پانی گر رہا ہے، جس سے حضرت ہاتھ دھو رہے ہیں۔ حضرت ہاتھ دھوتے رہے، برتن کا ایک حصہ جب بھر گیا پانی سے تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ پانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں، در ہے، موتی ہے جو پانی میں گرے ہوئے۔ اس نے دیکھا موتی بن گیا وہ پانی۔ دوسرا حصہ پانی جب پہنچا پھر پوچھا، اس نے کہا مولا پانی ہے، فرمایا نہیں یہ زبرجد ہے، دیکھا زبرجد بن گئے۔ تیسرا حصہ جب برتن میں گرا فرمایا یہ یاقوت ہے، وہ یاقوت میں بدل گیا۔ یہ سارا برتن بھرا ہوا ان موتیوں کا اسے دے کر ارشاد فرمایا کہ جائیں یہ اپنی زوجہ کو میری طرف سے ہدیہ پیش کر دیں۔ یا علی یا علی، امام اس طرح ہونا چاہیے۔ امام ایسا نہیں ہے کہ صرف جو سامنے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں خبر ہو اور باقی کسی کے بارے میں علم نہ ہو۔ خدا فرماتا ہے بَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تو ہر چیز کا علم دل امام میں باندھ دیا ہے۔ امام مشرق میں ہو، ماننے والا مغرب میں ہو، تب بھی نظر امام میں رہتا ہے۔ اس کو پیش کر لے گیا، تم نے ایک بات کر دی تھی، حضرت نے وہاں پر سن لی، حضرت نے اپنی طرف سے یہ ہدیہ بھیجا ہے تمہارے۔ اس کو یہ جب جملہ پتا چلا معرفت امام حاصل ہو، وہ کہتی ہے مجھے کیوں نہیں لے جاتے ان کی خدمت میں بھی ان کی زیارت کر لوں۔ اب کی بار جب تیار ہوا، بیوی کو بھی تیار کر لیا، چلو تم بھی امام پاک کی زیارت پہ چلتے ہیں۔ حج کیا، واپسی پہ مدینہ آئے۔ مدینہ سے جب ایک منزل دور تھے، بیمار زوجہ بیمار ہو گئی، مریض ہو گئی، اتنی مریض ہوئی کہ مرض الموت میں گرفتار ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا بس یہ چند لحظوں کی مہمان ہے۔ اس نے کنیز کے ساتھ اپنی زوجہ کو خیمہ میں چھوڑا اور خود پیدل حضرت کی خدمت میں پہنچا۔ کہتا ہے میں جب حضرت کی خدمت میں پہنچا، حضرت نے سرخ لباس زیر تن کیا ہوا تھا، میں نے سلام عرض کیا، انہوں نے جواب دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تمہاری زوجہ کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ مرض الموت میں تھی، وہیں پر چھوڑ آیا ہوں اسے، آپ کو سلام کرنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم واپس جاؤ، تمہاری زوجہ خیر و سلامتی کے ساتھ تمہاری بیوی کے ہاتھوں کھانا کھا رہی ہوگی جب آنا ہوگا۔ یہ کہتا ہے میں واپس پہنچا، دیکھا خیر و سلامتی کے ساتھ اپنی کنیز سے کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے کہا تم تو بالکل مر رہی تھی جب میں گیا، اب زندہ و سلامت بیٹھی ہو۔ کہا تم جب خیمے سے نکلے نا، اسرائیل نے آ کر کے میری روح کو قبض کر لی، میں چلی گئی دنیا سے، روح قبض کر کے خیمے کے دروازے سے نکل رہا تھا، ایک ہستی دروازہ خیمہ میں داخل ہوئی جس نے سرخ لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ انہوں نے ملک الموت سے کہا ملک الموت تمہیں خدا نے کیا حکم دیا؟ اس نے عرض کیا ہے کہ یا حجت اللہ، خدا نے مجھے حکم دیا ہے آپ کے امر کی اطاعت کرنے کا، آپ جو حکم دیں میں اس کا پابند ہوں، خدا نے مجھے یہ حکم دیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا میں نے خدا سے عرض کیا ہے 30 سال کے لیے میں نے خدا سے عرض کیا ہے خداوندہ یہ میری زائرہ تھی، میری زیارت کو آ رہی اور یہ فوت ہو رہی ہے میری زیارت پہ پہنچنے سے پہلے۔ بار الہ میں چاہتا ہوں 30 سال کے لیے اس کی روح کو اس کے بدن میں واپس کر دیا جائے۔ میں نے خدا سے یہ عرض کیا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں
30 سال کے لیے اس کی روح کو اس کے بدن میں واپس کر دیا گیا۔ اب ایک اور حدیث کو ذرا سامنے رکھیے۔ حدیث یہ ہے کہ جب کسی کا آخری وقت ہو جاتا ہے خدا 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ خدا نے رزق معین رکھا ہے کائنات میں تمہارے لیے، میں پوری کائنات میں دیکھ آیا ہوں، تمہارے نام کا کوئی رزق مجھے نظر نہیں آتا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے خدا نے سانسیں تمہاری معین رکھی ہے، میں نے پوری کائنات میں دیکھا ہے تمہارے نام کی سانسیں کوئی موجود نہیں ہے، اس لیے تیار ہو جاؤ، تمہاری روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کا رزق بھی مکمل ہو گیا تھا، سانسیں بھی مکمل ہو گئی تھی، اور یہ مکمل تب ہوتا ہے جب تک مرضی ہے نہیں ہوتا۔ امام اس طرح ہیں، یہ کائنات امام کے سامنے اس طرح سے خدا نے اس ہستی کو کائنات کا امام بنایا ہے۔ یہ جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب تشریف لے گئے خراسان، وہاں پہ مختلف لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ حضرت سے ملاقات کے لیے جب آتے تھے نا، تو حضرت ہر ایک سے اس کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن ابو سلط ہروی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ اتحسن لغاتہم، یا ابن رسول اللہ آپ ان کی زبان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ کیسے آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے خدا بند عظیم نے ان کا امام بنایا ہے، اگر مجھے ان کی زبان کی علم خدا عطا نہ کرے تو مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے کہ میں امام بن جاؤں؟ خدا اگر مجھے تم پہ امام بنا رہا ہے تو مجھے تم پر فضیلت بخشی ہے اس نے، اور سب سے اساس و بنیاد فضیلت کی علم ہے۔ اب یہ مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ بات میں نے یہاں پہ کہی ہے یا نہیں، کہ جو قدرت بھی ہے نا، اس کا منبع بھی جو صفات خدا عطا ہوتی ہیں، علم ہی قدرت کا منبع ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں علم اور قدرت آپس میں کوئی مناسبت نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس علم بہت ہو، جسمانی لحاظ سے اس کے اندر کوئی قدرت موجود نہ ہو سکتا ہے ایک بہت قادر شخص ہو، بہت طاقتور شخص ہو، لیکن علمی لحاظ سے وہ خالی ہو۔ یہ ہماری صفات میں اس طرح سے ہے، جو ہم حاصل کرتے ہیں یہ صفات ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں، ہو بھی سکتی ہیں کسی میں جمع ہو جائے، عالم بھی ہو اور قادر بھی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ قادر بھی ہونا چاہیے، اس میں قدرت بھی ہونی چاہیے۔ خدا بند عظیم جس کو صفات عطا کرتا ہے اس میں علم ہی منبع ہے، باقی تمام صفات کا جس میں علم پایا جاتا ہے اس میں وہ قدرت بھی انتہا کی موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے خدا نے قرآن کریم میں اس کی مثال ذکر کی ہے کہ حضرت سلمان نے جب کہا تھا نا بلقیس میرے پاس آ رہی ہے، کوئی بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے مجھے پیش کر دے۔ یہ باتیں سب آپ کو معلوم، آپ نے سنی ہوئی ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک نئی بات کو اس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، اس کی خاطر یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ عفریت جن اس نے کہا کہ آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو اٹھا کے لاؤں گا، کیونکہ میں قادر ہوں، خدا نے مجھے قدرت عطا کی ہے، میں وہ تخت اٹھا لاؤں گا۔ ٹائم کتنا لگے گا؟ آپ کے دربار کا ٹائم جتنا ہے، جس وقت دربار کا وقت ختم ہوگا اتنی دیر میں یہ تخت آ جائے گا آپ کی خدمت میں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ ٹائم زیادہ ہے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ وہ حضرت سلمان سے بندہ پوچھے بھائی آپ کو کیا جلدی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے بعد آ جائے؟ اس لیے نہیں، یہ جلدی کا مسئلہ اس لیے تھا، بیان کرنا چاہتے تھے وہ فضیلتیں جو خدا بند عظیم نے انہیں عطا کر رکھی تھی کہ وہ ایسی فضیلتیں وہ بیان کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اگلا جملہ یہ ہے کہ نہیں کوئی اور بتائے، جلدی لے آنا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کے جز کا علم ہے، اس نے کہا انا آتی کا بہ قبل ان یرتد الیک طرفک،
آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت میں لے آؤں گا۔ فاصلہ کتنا ہے؟ فاصلہ تھا 2500 کلومیٹر۔ سبا کی ملکہ جہاں سے چلی تھی، جہاں پہ حضرت سلیمان موجود تھے فلسطین میں، یہ 2500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور عفریت نے کہا تھا نا کہ میں لے آؤں گا، انی علیہ لقوی، مجھ میں طاقت موجود ہے۔ اس لانے والے نے یہ نہیں کہا کہ مجھ میں طاقت موجود ہے، کہا جس کے پاس جزے کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں لے آؤں گا طاقت سے پہلے۔ یہاں طاقت کی بات نہیں ہوئی، یہاں پہ علم کی بات ہوئی ہے۔ اور عجیب بات ہے، ایک اور فرق ہے، عفریت اگر لے آتا نا تو خود پرواز کرتا ہوا جاتا، تخت کو اٹھا کر کے خدمت سلمان میں لے آتا۔ یہ جو لانے والا ہے نا، اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے زمین کو حکم دیا۔ معصوم صاحب فرماتے ہیں اس نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ گئی، ادھر تخت غائب ہوا، ادھر آ کر کے ظاہر ہو گیا۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ اور بھی کہتا ہے یا علی مدد کرتا، اور بھی کہتا ہے جس کے وقت لوگ بتاتا ہے ماشاء یا علی مدد نہ کہو۔ خدا بند عظیم نے یہ کمالات بخشے کس کے لیے ہیں؟ اس کائنات کی مدد کے لیے بخشے ہیں خدا بند عظیم نے یہ کمالات، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ کائنات میں باقی انسان بھی تو موجود، کمالات نہیں دیے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کمال دے اس کی شان الوہیت توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کو کمال عطا کرتا ہے وہ کوئی خدا کا شریک نہیں بن جاتا۔ ائمہ کو اس نے کمال عطا کیے، کوئی خدا کے شریک بن، ان کی عبودیت میں کوئی فرق پڑا؟ ان کی عبودیت کائنات کے لیے مثال رہی، جیسے عبادت ائمہ طاہرین نے بارگاہ خدا میں کی کوئی کر سکا؟ نہیں کر سکتے۔ مولا امیر 500 درخت تھے جن پہ رات کو کام کیا کرتے تھے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو آپ نے سنا ہوا ہے 1000 رکعت ایک رات میں پڑھتے تھے، یہ وہی اس باغ میں جہاں پہ کام کرتے تھے نا، وہیں پہ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایک رات میں انسان جو ہے وہ اتنی عبادت 1000 رکعت کر لے۔ علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے، ان نے مشرق میں ایک بڑے ٹائم تک خود پڑھی ہیں نمازیں، لوگوں کو بتاؤ لوگوں تم کیوں علی پہ اعتراض کرتے ہو، میں نے پڑھ کے دیکھا ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ امینی نے بڑی خدمت کی ہے، بعض اشیاء شان مولا امیر کے نہیں ہے جو بھی کیا جائے، لیکن انہوں نے اتنی خدمت کی ہے کہ صرف واقعہ الغدیر پر 18 جلدوں میں کتاب لکھی ہے الغدیر کے نام سے، جس میں سے 11 جلدیں چھپی ہیں اور باقی ابھی چھپی نہیں ہے۔ یہ 18 جلدوں میں الغدیر علامہ امینی نے لکھی ہے۔ ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ جب علامہ امینی فوت ہو گئے، میں نے خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر ہے، مولا امیر حوض کوثر پہ موجود ہیں، ماننے والے آ رہے ہیں، مولا امیر جام بھر بھر کر ان کو پلا رہے ہیں۔ میں نے دور سے دیکھا کہ علامہ امینی بھی آ رہے ہیں، میں منتظر رہا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح، جس نے اتنی خدمت کی ہے، 40 سال زندگی کے لگا دیے ایک واقعہ کے اوپر، مولا علی کی ایک فضیلت کے اوپر کتاب لکھنے کے لیے، میں دیکھوں ابھی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب علامہ امینی پہنچنا حوض کوثر پہ، مولا امیر نے جام کو رکھ دیا، اپنے دست مبارک میں پانی بھر کے علامہ امینی کو پلا۔ جو خدمت ان کی بارگاہ میں کریں ان کی نظروں میں رہتی ہے۔ کوئی ایک بھی کتاب لکھ دے، کوئی جملہ لکھ دے مولا علی کے لیے، یہ خدمت ہے مولا علی کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے اس کا اجر، اور آپ کو یہ اجر بہت کثرت کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ آپ جو بھی مولا علی کے لیے کرتے ہیں، خداوند عظیم نے ان ہستیوں کو قرار ہی اس طرح سے دیا ہے۔ تو مولا رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کی زبان نہ سمجھوں تو خدا نے مجھے حجت کیوں بنایا تمہارے اوپر؟
مجھ میں اور تم میں فرق کیا رہنا ہے؟ اگر کوئی آ جائے کوئی اور زبان پر بولنے والا، میں اس کو حجت الہی نہیں بن سکتا کیونکہ میں اس کی بات ہی نہیں سمجھتا۔ اور پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، تم نے مولا کا یہ کلام نہیں سنا کہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے اُوتِیتُ فَہْمَ الْکِتَابَ اُوتِینَا فَہْمَ الْکِتَابَ، کہ ہمیں خداوند کریم نے کتاب کا فہم بھی عطا کیا ہے اور فصل کتاب بھی عطا کیا ہے۔ فصل کتاب کا مطلب زبانوں کا علم ہے، خدا نے ہمیں اس کائنات کی ہر زبان کا علم عطا کیا ہے۔ اساس و بنیاد علم ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس واسطے خداوند عظیم علم کی بات کر رہا ہے کہ باقی ساری صفات کا منبع یہی علم ہے۔ طاقت قدرت الگ سے کوئی صفت نہیں، یہی علم اس جسم مقدس میں قدرت کا بھی باعث بنتی ہے۔ اور کیسی قدرت! مولا علی نے یہ جملہ جب باب خیبر کو اکھاڑا تھا نا، آپ اکثر باب خیبر سنتے ہیں لیکن یہ جملہ بیان نہیں کیا جاتا۔ شیخ صدوق نے معالی میں الامالی میں شیخ صدوق نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ جس وقت مولا امیر نے دروازہ خیبر کو اکھاڑا، بھاری دروازہ تھا، آپ نے یہ سنا ہوا کہ پتھر کی چٹان کو وہیں پہ کاٹ کے دروازے کی شکل دی گئی تھی۔ یوں نہیں ہے کہ کوئی باہر سے دروازہ لا کر کے لگایا گیا تھا، نہیں، ایک چٹان تھی، پتھر کی سائیڈوں سے دیوار بنا دی، اسی پتھر کی چٹان کو کاٹ کر کے دروازے کی شکل دے دیا تھا۔ تو یہ وہ دروازہ بن گیا تھا، وہ اتنا بھاری تھا کہ اسے کھولنے کے لیے 40 افراد جو ہیں وہ مل کر زور لگاتے تھے کہ یہ دروازہ کھلتا تھا۔ تو یہ سب واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ مولا امیر تشریف لائے، آپ نے ایک ہی ہاتھ سے ایسے دروازے کو پکڑ کے جھٹکا دیا نا کہ دروازہ اکھڑ گیا دیواروں سے۔ اور اس کے بعد یہ لفظ ہے فَتَتَرَّسَ بِيَدِهِ، علی نے اس دروازے کو اپنے ہاتھ میں ڈھال بنا دیا اور اندر قلعے کے گھستے چلے گئے اور ایک ہی حملے میں قلعہ خیبر کو فتح کر دیا۔ اس کے بعد مولا علی نے اسی دروازے کو پکڑے ہوئے یوں پیچھے پھینکا، 70 قدم دور جا کر کے گرا۔ اصحاب میں سے 40 افراد نے کوشش کی اس دروازے کو ہلانے کی، وہ نہ ہلا سکے۔ علی سے پوچھا، یا علی، یہ اتنا بھاری دروازہ ہم نے کوشش کی ہے نہیں ہلا سکے ہیں، آپ کی تو غذا بھی کوئی نہیں ہے، نانے جو کھاتے ہیں، آپ نے اس دروازے کو کس طرح سے جھٹکے سے اکھیڑ لیا تھا، ایک ہاتھ سے ڈھال بنا لیا تھا، ایک ہاتھ سے پھینکا، 70 قدم دور جا کر کے گرا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، ما قرأت باب خیبر بقوة جسمانیہ ولا حرکت غذائیہ بل بقوت ربانیہ ونفس بنور ربها مضیہ۔ علی نے باب خیبر کو اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، حرکت غذائی سے نہیں اکھاڑا، بلکہ علی کے جسم میں جو ربانی قوت موجود ہے اور وہ روح علی کی جو نور خدا سے روشن ہے اس سے اکھاڑا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ خداوند عظیم نے یہ عطا کی۔ یہ طاقت کہاں سے آئی جو فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جائے یہ امام مبین ہے، اگر اپنے عمل سے ثابت کر دے تو پھر قبول کرنا پڑے گا۔ مولا علی نے خود بھی کہا، میں امام مبین، میں وہ ہوں جس کی ذات میں خداوند عظیم نے ہر طرح کا علم محصور کر دیا ہے۔ اور اپنے عمل سے، یہ زبان سے کہا، اپنے عمل سے علی نے ثابت کر دکھایا کہ خداوند عظیم نے علی ہی کو فرمایا، اس آیت میں یہ ہستیاں ہیں جن کی معرفت ہمیں اس طرح سے حاصل کرتی ہے۔ یہ معرفت نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے بھی عرض کیا، یہ معرفت نہیں ہے کہ مولا امیر کو پہچان لیں کہ مولا امیر فلاں کے بیٹے تھے، فلاں دور میں رہے۔ یہ تاریخ علی ہے، یہ معرفت علی نہیں ہے۔ تاریخ میں اور معرفت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تاریخ کو کافر جانتے ہیں، ممکن ہے ایک محقق مستشرق کافر ہم سے زیادہ تاریخ
امام کو جانتا ہو، تاریخ پیغمبر کو جانتا ہو، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اپنے باطل مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. کافروں نے بھی بڑی محنتیں کی ہیں پڑھنے کے حوالے سے، حتیٰ قرآن کی تفسیریں پڑھتے ہیں، سال ہر سال لگا دیتے ہیں صرف قرآن کی تفسیر کو پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ انہیں کوئی ایسے نکات مل سکے مفسرین نے لکھے ہوں یا ضعیف روایتوں میں آ گئے ہوں جو اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، ائمہ طاہرین کے خلاف پیش کیے جا سکے. وہ محنت کرتے ہیں. یہ پڑھنا تاریخ ہے، یہ معرفت نہیں ہے. معرفت نورانیت ہے جو خداوند عظیم کسی کے قلب میں ڈال دیتا ہے معصومین کے بارے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے معرفت عطا کرنا، خدا کا کام ہے، خداوند عظیم کا فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں معرفت عطا کرے. میں نے ابتدائی مجالس میں عرض کیا ہے، معرفت فریضہ ہمارا ہے لیکن دینا خدا کی ذمہ داری ہے. اپنی پہچان کروائے، اپنے رسول کی پہچان کروائے. حجج الہیہ، جن ہستیوں کو اس نے حجت بنا کر کائنات میں بھیجا ہے ان کی پہچان کروائے. یہ خدا کی ذمہ داری ہے. اب خدا نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں، یہ قرآن کریم ہمارے سامنے ہے. میں نے کل کچھ اشارات کیے تھے مقامات امیر المؤمنین جو خدا نے قرآن کریم میں بیان کی ہے. ہماری ابھی تک جو گفتگو تھی صرف ایک منزلت امیر المؤمنین کے حوالے سے تھی، وہ ابھی پوری نہیں ہوئی. خدا نے جو علم امیر المؤمنین کو دیا ہے، یہ صرف ایک آیت میں نے بیان کی ہے جو علم خداوند عظیم نے امیر المؤمنین کو دیا ہے. باقی علم امیر المؤمنین کی جو گفتگو قرآن نے کی ہے، کل میں نے آیتوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ آیتیں مولا امیر کے علم کے حوالے سے ہیں. ایک آیت ہے جس میں مولا امیر کی ولایت کو بیان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. ایک آیت ہے جس میں مولا امیر کے مولا ہونے کو بیان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ بہت سے اس طرح کے فضائل اور مقامات ہیں جو قرآن میں خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے مولا امیر کے حوالے سے بیان کیے ہیں. اس واسطے کہا گیا ہے کہ آپ قرآن میں غور و فکر کریں. خداوند عظیم نے حقائق کو کھول کر بیان کیا، آپ کو دکھا دے گا. اس میں ساری حقیقتیں موجود ہیں. وقت کافی ہو رہا ہے اور ذاکر صاحب بھی تشریف لے آتے ہیں، تو یہ آل بیت کی معرفت بہت ضروری ہے. اگر معرفت آل محمد ہو جاتی تو اس طرح سے آل محمد کو صحراؤں میں، جنگلوں میں شہید نہ کیا جاتا. نبی کی بیٹیوں کو بے مکنا و چادر قیدی بنا کر کے بازاروں میں نہ پھیلایا جاتا. ایک نسل کا فاصلہ صرف نبی پاک کے ساتھ ان بیویوں کا، جن کے خیموں کو کربلا میں لوٹا گیا، جن کو قیدی بنایا گیا، جن کو بے پناہ اونٹوں پہ سوار کیا گیا، جن کو بازاروں میں پھیلایا گیا. یہ صرف ایک نسل کا فرق. کربلا میں جو حسین نے قربانیاں دی، کل عرض کیا تھا کہ غلاموں کی قربانی کربلا میں ایک باب ہے، بچوں کی قربانیاں کربلا میں ایک الگ باب ہے، بوڑھوں کی قربانیاں کربلا میں ایک باب ہے. ہر لحاظ سے الگ الگ حسین کا درد، حسین کی اذیتیں، تکلیف. حسین نے ہر شہید کے لیے وہ جملات جو ارشاد فرمائے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسین کو ہر شہید پر کتنا درد اور تکلیف ہوئی تھی جب کوئی شہید میدان کو جاتا تھا. پھر جب شہید ہوتا تھا حسین تشریف لاتے تھے. اگرچہ ہر شہید کے لیے حسین خود نہیں تشریف لے گئے، لیکن کچھ شہید غلاموں میں سے اور کچھ شہید دوسرے افراد میں سے ایسے تھے جن کے لیے حسین خود میدان کربلا میں چل کے گئے. ان بچوں کی شہادتوں میں سے ایک عظیم شہادت جو کربلا میں ہوئی ہے وہ یتیم حسن جناب قاسم کی شہادت ہے. امام حسن کے متعدد بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. آخر وقت حسین عبداللہ ابن حسن بھی شہید ہوئے، لیکن قاسم کی شہادت سب شہادتوں سے ہٹ کر کے، اس لیے کہ قاسم امام حسن کا وہ بیٹا ہے کہ جس کی تربیت حسین نے خود فرمائی تھی. مولا حسن آخری وقت حسین کو وصیت کی تھی، 3 سال کا میرا بیٹا ہے بھیا حسین، قاسم کی خود تربیت کرنی ہے، قاسم کو کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دو. اس لیے کہ قاسم ہم شکل تھا اپنے باپ کی. بھیا حسین میرے قاسم کی خود تربیت کرنا.
اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا. یہی وجہ ہے کہ قاسم کو بیٹوں کی طرح پالا تھا امام حسین، اور بیٹوں سے زیادہ محبوب تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قاسم کو دیکھتے تھے نا تو بھیا حسن یاد آ جاتے تھے. وہی قاسم عرض کرتا ہے شب عاشور جب اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، حسین نے سب اصحاب کو خوشخبری دی کہ کل کربلا میں تم شہید ہو جاؤ گے، یہ جنت میں تمہارے محل ہے، عباس تمہارا یہ محل ہے، مسلم حبیب یہ تمہارے محل ہے. جب سب کو بتا رہے تھے نا، کونے میں بیٹھا ہوا تھا قاسم. عرض کیا چچا کیا میں بھی کل شہیدوں میں شامل ہوں؟ حسین نے جواب دینے کی بجائے ارشاد فرمایا بنیا کیف الموت عندک، قاسم بیٹا یہ تو بتاؤ یہ موت تیری نظر میں ہے کیسی؟ عرض کیا چچا احلا من الاسل، چچا شہد سے زیادہ شیرین ہے یہ موت جو آپ پر مجھے قربان ہونا ہے. حسین نے فرمایا بیٹا قاسم صرف تو شہید نہیں ہوگا بلکہ تیرا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. اور یہ جملہ جب قاسم نے سنا ایک مرتبہ چلا گیا قاسم، سوال کرتا ہے چچا کیا اشقیاء خیموں میں گھس آئیں گے؟ فرمایا نہیں بیٹا قاسم، میں علی اصغر کو لے کر میدان میں جاؤں، علی اصغر میدان میں مارے جائیں گے. عاشور کا دن ہو، اصحاب کی قربانیاں ہو چکی. اب جب اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئی، قاسم کو ماں نے کہا بیٹا جاؤ نا اپنی قربانی کو پیش کرو اپنے چچا. قاسم آئے، مولا کی خدمت میں عرض کیا چچا مجھے اجازت ہے میں بھی چلا جاؤں قربان ہو جاؤں. حسین نے قاسم کی طرف دیکھا، کہا کہ قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہو، میں جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے حسن یاد آ جاتے ہیں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تمہیں اجازت دوں مرنے کے لیے. یہ جملہ کہا حسین نے، قاسم حسین کے قدموں پہ گر گیا، پاؤں کو چومتا بھی ہے گریا بھی کرتا ہے. مولا میں حسن کا یتیم ہوں، میں اپنے بابا کی طرف سے قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، مولا مجھے اجازت دے دیجیے. جب بہت مجبور کیا نا قاسم نے، حسین نے قاسم کو اجازت دے دی. لیکن قاسم کو جس طرح سے حسین نے تیار کیا، کسی اور قیدی کو کربلا میں، کسی اور شہید کو کربلا میں حسین نے تیار نہیں کیا ہے. قاسم کے بازو کو پکڑا، خیمے میں لے آئے، بہن سے ارشاد فرمایا بہن تبرکات کا صندوق اٹھا کر کے لے آؤ. جب بی بی صندوق کو لے آئی نا، امام حسین نے صندوق کو کھولا، اس سے امام حسن کا امامہ نکالا. امام حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ باندھنا شروع کیا. جانتے ہو کیسے باندھا حسین نے؟ اور دونوں طرف سے جو کپڑا بچانا حسین نے قاسم کے چہرے کے نیچے سے باندھ دیا جیسے میت کو باندھا جاتا ہے. حسین نے اس طرح سے قاسم کا امامہ باندھا. اس کے بعد قاسم کی قمیص کو شق کر دیا. شق کرنے کے بعد اکٹھا ڈال کے حسین نے قاسم کی قمیص کو باندھ دیا جیسے کسی میت کو کفن پہنایا جاتا ہے. حسین نے قاسم کو اسی طرح سے تیار کیا. ممکن ہے دل میں یہ ہو کہ کل جب ہم مارے جائیں گے کسی کو غسل و کفن نہیں دیا جائے گا اور میرے حسن کی نشانی قاسم آئے. میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے قاسم کو کفن پہنا کر دوں. اور سبحان اللہ، جتنے بھی بڑے شہید گئے کربلا میں سب نے زرہ پہنی ہوئی تھی. یہ وہ واحد شہید ہے جو جنگ کرنے گیا لیکن زرہ کو نہیں پہنی ہوئی تھی، صرف قمیص پہنا ہوا تھا قاسم نے. خیمے سے باہر ہے، حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے میں نے دیکھا حسین نے قاسم کو اٹھایا، گھوڑے پہ سوار کر دیا. قاسم کے پاؤں رکابوں میں نہیں پہنچ سکے، قاسم کے ہاتھ میں تلوار تھی. رخصت کیا، اتنا گریا کیا کہ چچا بھی بش کھا گئے، بھتیجے بھی بش کھا گئے. ہوش میں آئے قاسم کو رخصت کیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے خیموں سے ایک نوجوان کم سینی میں ظاہر ہوا. یہ ایسا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوا کرتا ہے. قاسم آئی غرض پڑھے آ کر کے کہا ہو لوگوں تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں، میں آج سے جا کے حسن کو میں یاد کروا دوں. قاسم نے حملہ کیا، پھر نار کرتے ہوئے فوجوں میں گھس گئے. ایک مرتبہ ابن سعد نے اعلان کیا سپاہیوں اگر قاسم پہ قابو پانا ہے تو چاروں طرف سے قاسم پہ حملہ کرو. اب سپاہیوں نے کسی نے ڈیرا مارا، کسی نے تلوار ماری. قاسم زخمی ہوئے، زین سے زمین پہ آئے. اپنے چچا کو آواز دی چچا آج لیکنی، اور چچا میں مجھے پانی دیا میں زمین پہ آ گیا ہوں. یہ بس سننا تھا. حسین اس طرح سے گئے جیسے شکاری پرندہ جاتا ہے
اور قاسم کے اطراف میں جو گھوڑے موجود تھے، کوئی مغرب میں دوڑا، کوئی مشرق میں دوڑا، لاش قاسم پامال ہو گئی۔ حسین جب لاش قاسم پہ پہنچے، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حسین نے بلند آواز سے کہا اور میرا بیٹا قاسم، حسین کے لیے کتنا مشکل کہ تو بلائے اور تجھے جواب نہ دے سکے۔ حسین بیٹھے لاش قاسم پہ، اٹھا کر لانا چاہتے ہیں، عجیب انداز میں حسین نے قاسم کو اٹھایا، اپنا سینہ قاسم سے ملا دیا، دونوں ہاتھوں سے قاسم کو اٹھایا، چل نہیں پا رہے تھے، لے کر پہنچے گنج شہداء میں۔ لاش قاسم ایک طرف رکھی، ایک طرف علی اکبر کی لاش،